بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے خاص مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عدت، اس کے حوالے سے۔ تو دیکھیے، ہم اس کے اوپر مختلف طریقے سے باتیں کریں گے، ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عدت کا کیا کنسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام سے پہلے تو عدت کا کنسیپٹ بہت ہی بھیانک ہوا کرتا تھا۔ اگر تو ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، پھر تو بھائی اس عورت کی زندگی ساری زندگی کے لیے اجیرن بن جایا کرتی تھی۔ کسی اور مرد سے وہ شادی بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس کی زندگی بالکل ایک جس طرح ایک لونڈی ہوتی ہے اس طرح بن جایا کرتی تھی۔ اور یا تو اس کے لیے ایک ہی آپشن ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی اس شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو ستی کر لے، جلا دے، یا یہ ہے کہ پھر وہ ساری زندگی غلامی میں گزارے۔ اور اگر اسے طلاق ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ ساری زندگی کسی دوسرے مرد کے پاس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، تو اس کو نہ یہاں کا چھوڑتے نہ وہاں کا چھوڑتے، بالکل اس کے اوپر زندگی تنگ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر ایک حسین ہمیں پیرائے میں سمجھایا اور ہمیں کچھ رولز دیے، کچھ احکامات دیے جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی روح سے ہمارے نزدیک جو عدت ہے وہ دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ان پہ لاگو ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدت کیوں گزارتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کتنی عورتیں ہیں جن کے اوپر عدت گزارنا لازمی ہے۔ تو دو طرح کی عورتیں ہیں، یا تو عورت کو طلاق ہوئی ہوگی تو تب اس پہ عدت گزارنی ہوگی، اس کے اندر پھر خلا بھی آ جاتی ہے، تنسیخ نکاح بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یا تو پھر ایسی عورت ہوگی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، تو اب اس کی عدت گزارنا کس طرح ہوگی، یہ ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ خلا لے لیتی ہے، یا اس کا جو ہے نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے گا کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ عورت پریگننٹ نہیں ہے اور اسے طلاق ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایسی عورتیں کہ جن کو طلاق ہو گئی ہو تو یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسرے نکاح سے، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، یعنی 3 حیض تک، 3 مینسز جب تک اس کے 3 مینسز پاس نہیں ہوتے، 3 پیریڈس جب تک اس کے پاس نہیں ہوتے، گزر نہیں جاتے، تب تک وہ اپنے آپ کو عدت میں رکھے گی۔ اور اگر اس عورت کو مینسز نہیں آتے کسی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتے، یا اس کی ایج اتنی ہے کہ اس ایج میں مینسز نہیں آتے، اس صورت میں اگر اسے ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول دیا ہے ہمیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال، پھر آگے یہ دوسری بات ہے۔ تو ایسی عورتیں کہ جن کو بڑی عمر کی وجہ سے مینسز نہیں آتے، یا چھوٹی عمر کی وجہ سے مینسز نہیں آتے، تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کے لیے جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اپنے آپ کو 3 مہینے وہ دوسرے نکاح سے روکے رکھیں گی، ان کی یہ ٹائم آف پیریڈ جو ان کا ہے وہ 3 مہینے ہے۔ تو یہ ہو گئی ان کی 2 صورتیں ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح اس کی صورت آ جاتی ہے کہ اگر وہ اولاۃ الاحمال، اگر وہ پریگننٹ ہو عورت، تو اس صورت میں اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے ان یضعن حملہن، تو پھر ایسی صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری ٹائم ہے، جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کی جو عدت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگرچہ جیسے آج اس کو ڈیورس ہوئی ہے، یا آج اس نے خلا لی ہے، اور آج اس کا نکاح فسخ ہوا ہے، اور کل ہی اس کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ ایسی عورت ہے کہ انہوں نے نکاح تو کیا تھا، لیکن نکاح کے بعد ابھی تک خلوت صحیحہ قائم نہیں ہوئی، یعنی کوئی ان کے پاس اس طرح کا موقع نہیں آیا، جسے رخصتی کہتے ہیں، یا پھر خلوت صحیحہ کا دوسرا معنی کہ ان دونوں نے کوئی ایسا اپنے آپ کو ٹائم میں رکھا کہ جس ٹائم میں کوئی بھی چیز ان کو رکاوٹ نہیں تھی مباشرت کرنے سے۔ اب اگر انہوں نے مباشرت کی ہے یا نہیں کی ہے وہ ان کا الگ میٹر ہے، لیکن ان کو موقع ایسا مل گیا جس میں وہ مباشرت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی یا انہوں نے کی، یہ ان کا اپنا میٹر ہے۔ تو اس صورت میں کہ اگر اس عورت نے نکاح کیا، نکاح کے بعد خلوت صحیحہ نہیں ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی، جو بھی، تو اس صورت میں پھر جو ہے اس عورت کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی عدت گزارنا لازمی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ، تو ایسی عورتوں کے اوپر کوئی بھی عدت نہیں ہے جن کو ابھی تک آپ نے ٹچ نہیں کیا، نکاح ہو گیا لیکن ابھی تک آپ نے ان کو ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسی عورت کے اوپر کوئی بھی عدت گزارنا لازم نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ صورتیں ہو گئی ایسی عورت کی
کہ جو ایسی ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہے یا اس نے خلا لی ہے یا تنسیخ نکاح. اب باری آتی ہے بیوہ عورت کی. بیوہ عورت ہے وہ اور اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اب وہ اپنی عدت کیسے کاؤنٹ کرے گی؟ اس کی دو صورتیں بنیں گی. ہاں، اب دیکھیں کہ اس کا جو شوہر فوت ہوا ہے اس وقت وہ پریگننٹ تھی یا نہیں تھی. اگر تو وہ پریگننٹ تھی پھر تو اس کی سمپل ہے کہ جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ عورت آزاد ہو جائے گی. اگرچہ ابھی شوہر کو دفنایا بھی نہیں اور ادھر اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر اب کوئی عدت نہیں، عدت ختم. لیکن اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی عدت 4 ماہ 10 دن گزارنی پڑیں گے. یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. یہاں پہ اس آیت میں اللہ پاک نے 4 ماہ 10 دن کاؤنٹ کیے ہیں، رکھے ہیں. اچھا، یہ 4 ماہ 10 دن کس اعتبار سے گزارے گی؟ یہ چاند کے اعتبار سے گزارے گی. اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر وہ چاند کی پہلی تاریخ کو اس کا شوہر فوت ہوتا ہے تو اب اس عورت کو مکمل 4 ماہ 10 دن اپنی عدت کاؤنٹ کرنی ہوگی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے یہ 30 کا ہو، یہ اس کے لیے سہولت ہے. 29 کا ہے پھر بھی اس کو 4 ماہ 10 دن گزارنے ہوں گے، 30 کا ہے پھر بھی اس کو 4 ماہ 10 دن گزارنے ہوں گے. کب؟ کہ جب اس کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت نہیں ہوتا، بیچ میں کسی تاریخ کو فوت ہو جاتا ہے، 4 تاریخ کو، 5 کو، 10 کو، 15 کو، 20 کو، تو اس صورت میں اس کو مکمل 130 دن جو ہیں وہ گزارنے ہوں گے، مکمل 130 دن گزارے گی. تو یہ تو بات ہو گئی ہماری عدت کی، جو موٹے موٹے مسائل تھے. اس کے بعد جو کچھ جو ہمارے پاس آئے ہیں سوالات، وہ کہ دوران عدت نکاح کا کیا حکم ہے. دوران عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ دوران عدت آپ کسی عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح کیا دوران عدت خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ اب دیکھا جائے گا اس میں کوئی یہ ہے کہ عورت کے اوپر بناؤ سنگار کرنا منع ہوتا ہے، زیب و زینت کرنا منع ہوتی ہے. تو اب اگر اس نے باہر جانا ہے، کوئی خاص ضرورت ہے اس کو، تو وہ باہر جا سکتی ہے شرعی پردے کا لحاظ رکھ کے. ایک صحابی انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میری خالہ کو ڈیورس ہو گئی ہے، تو وہ باہر جانا چاہ رہی تھی اپنے باغ میں کھجوریں توڑنے کے لیے. تو ایک بندے نے ان کو انسلٹ کر دی کہ آپ کو تو طلاق ہوئی ہے اور آپ کیوں باہر نکل رہی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ جا کے توڑ سکتی ہو کھجوریں، شاید کہ تم اس سے صدقہ کرو یا نیکی کرو. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین دوران عدت اگر ان کو کوئی ہے کوئی مسئلہ باہر جانے کا، کوئی خاص مسئلہ ہے، تو وہ جا سکتی ہیں باہر. اتنی ان کے اوپر کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے، ایک قدم بھی باہر نہیں نکلنا. نو، ایسا کچھ نہیں. اچھا جی، اگر کوئی عورت عدت نہیں گزارتی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، عدت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور عدت کو گزارنا چاہیے. لیکن اگر کوئی عورت عدت نہیں گزارتی تو وہ گناہگار ہوگی ضرور، اسے توبہ کرنی چاہیے. بہرحال اس پہ کسی قسم کا کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. دوران عدت نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، دوران عدت اگر کسی نے نکاح کیا کسی عورت نے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، وہ مردود ہوگا، باطل ہوگا. متعلقہ جو ہے وہ عدت کہاں گزارے گی؟ متعلقہ کو سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں اس کو جس گھر میں طلاق ہوئی ہے، ڈیورس ہوئی ہے، وہ اسی گھر کے اندر عدت گزارے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس کو وہاں تنگ کرتے ہیں، اس کو وہاں پہ پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے، تو وہ اپنے گھر میں جا کے بھی عدت گزار سکتی ہے. دوران عدت شادی کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، دوران عدت شادی جائز نہ ہونے کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس عورت کو کہیں حمل تو نہیں ہے پہلے مرد کا. اب اگر وہ دوران عدت ہی نکاح کر لیتی ہے اور اس کے پیٹ میں دوسرے مرد کا حمل موجود ہے اور یہاں سے پھر یہ اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، تو اب جو آنے والا بچہ ہے وہ متنازع ہو سکتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے استبراء رحم کے لیے کہ تاکہ رحم خالی ہو جائے. یہ سائنس نے بھی تحقیق کر دی ہے کہ اس کے اندر خاص قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کچھ پہلے اس کے جو نشانات ہوتے ہیں، خاص قسم کے نشانات ہوتے ہیں جو عورت کے رحم میں ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے 3 حیضوں میں مکمل ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اس سلسلے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا، یہ ہے کہ سپریشن، یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ 1 سال سے نہیں ملے آپس میں، مرد اور عورت دونوں نہیں ملے آپس میں، بالکل نہیں ملے مرد اور عورت آپس میں، دور دور رہتے ہیں. تو اس صورت میں اگر وہ طلاق ہوتی ہے ان میں، تو اب کیا عدت گزاریں گے یا نہیں؟ تو اس صورت میں بھی ان کو عدت جو ہے وہ گزارنی ہوگی، کیونکہ عدت کا فقط یہی مطلب نہیں ہے کہ استبراء رحم ہو، بلکہ یہ ایک حکم خداوندی ہے، اس کو بھی بجا لانا ہے.
اس کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کے تھرو یہ ہے کہ اگرچہ وہ دونوں آپس میں نہ ملے ہوں، 5 سال کا گیپ ہو، ان میں لڑائی جھگڑا چلتا رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کو بہرحال عدت گزارنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اس عورت کے اوپر نکاح کی، وہ اس سے زائل ہوئی ہے، تو اس کا دکھ اور غم تو اس کو اس کے لیے اس کو عدت کے لیے روکا جاتا ہے 3 مہینے کے لیے، جو بھی میں نے بیان کیا۔ اچھا، دوران عدت شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے؟ دوران عدت یہ میں نے بتا دی ہے کہ شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی مجبوری بنتی ہے تو وہ یعنی کہ یہاں اس کو پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے، یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں اس کو غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے گھر میں جا سکتی ہے۔ نامرد شوہر سے علیحدگی کی صورت میں، دیکھیں نامرد شوہر ہے اور اس کے ساتھ وہ گئی تھی لیکن ڈیورس ہوئی، تو اس صورت میں بھی اگر خلوت صحیحہ ہو گئی، جو میں نے بتایا کہ ان کو ٹائم ایسا مل گیا تھا کہ جس میں وہ مباشرت کر سکتے تھے، لیکن وہ تھا نامرد تھا، نہیں کر سکا، تو پھر بھی اس عورت کے اوپر جو ہے وہ عدت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلا جو عورتیں لیتی ہیں کورٹ کے تھرو، تو کورٹ کے تھرو جو عورت خلا لیتی ہے یہ خلا ناقابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ خلا میں مرد کی رضامندی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک مرد کی رضامندی نہیں ہوگی تب تک خلا کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ تو اس طرح 2-3 بار پرچے بھیجتی ہے اور اس کے بعد خود ہی وہ جو ہے پیپر بھیج دیتی ہے مرد کو، تو یہ جو ہے یہ خلا نہیں کہلائے گی۔ ہاں، تنسیخ نکاح اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کورٹ فرد ثالث بن کے یہ ان میں تنسیخ نکاح کرا ہے، اس کی الگ صورت ہوگی کہ وہ مرد اس کے اوپر ظلم و جبر کر رہا ہے، اس کو اس کے حقوق نہیں دے رہا، اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، اور اس کو قید و بند کی مشقتوں میں رکھا ہوا ہے، تو اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ آ کے ان میں تنسیخ نکاح کرتا ہے، جس طرح کورٹ تیسرا بندہ بنتی ہے، قاضی جس طرح ہوتا ہے، تو وہ ان میں تنسیخ نکاح کرتا ہے، تو یہ تنسیخ نکاح کے زمرے میں آئے گا، اس کو خلا نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو خلا کی عدت بھی وہی ہے جو طلاق کی عدت ہوتی ہے، کیونکہ خلا ہمارے نزدیک یہ طلاق کے بین شمار کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔